السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، یہ ہمارا مشن ہے۔ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، افغانستان طالبان کے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے، امریکہ اور مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، تم آنے والے وقت میں دیکھو گے کہ ہم افغانستان میں رجم اور سنسار کا قانون نافذ کرنے والے ہیں، لیکن کابل اور چند صوبوں میں حکمرانی یا قبضہ کر لینے سے بات ختم نہیں ہو گئی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات ابھی تو باقی ہے، ابھی اور آگے چلے گی۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے علماء اسلام نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں، تائید عملی طور پر بھی کرتے ہیں، حمایت عملی طور پر بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کرام اور اپنے حکمرانوں سے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہتے ہیں، اگر زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ ذلت کی زندگی جو ہے، یہ بھکاری کی زندگی جو ہے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ ہم پہ انگریز حکومت کر رہا ہے، ہم پہ یہودی حکومت کر رہا ہے، ہم پہ مرزائی حکومت کر رہا ہے، قادیانی حکومت کر رہا ہے، اور ہم مسلمان کس بات کے ہیں؟ ہم IMF سے قرض لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں قرض لینے کی، بھیک مانگ کر ہم قرض لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ مسلمان ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہے، جس نے کھلے الفاظ میں امریکہ اور مغربی طاقتوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ 20 سال تک جنگ کی، ہمارے علماء اسلام نے 20 سال تک آپ کے ساتھ جنگ کی، 20 سال تو کیا 20 سال سے زیادہ بھی ہم آپ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم ملا ہیبت اللہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس نے ایک مسلمان مجاہد کی آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز ہر مسلمان مجاہد کی ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ آواز ہونی چاہیے۔ ہم اس کی آواز میں لبیک کہتے ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہو ہمیں بلایا جا سکتا ہے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو گمراہی میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گمراہی سے باہر نکل آئیں۔ وقت بدلنے والا ہے، اور جب وقت بدلے گا تو آپ کو اس گمراہی سے باہر آنا پڑے گا، اس غلامی سے باہر آنا پڑے گا۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاسی پنڈت، ہمارے حکمران، یہ اس گمراہی میں،
اس حد تک گم ہیں کہ ان کو نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کا مشن صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ وہ پیسہ اس کا ذرائع حرام کے ہوں یا حلال کے ہوں، وہ سودی کاروبار کے ہوں یا کسی اور حرام ذرائع سے ہوں، مقصد صرف پیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اور یہ کیوں بھول گئے کہ یہ زندگی تو چند دن کی ہے، یہ لمحاتی زندگی ہے، حرام حلال کے پیسے سے آپ زندگی بڑھا نہیں سکتے۔ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ آپ لوگوں پہ عین فرض ہے، آپ لوگ حرام حلال کھانے کے ساتھ ساتھ عوام کے بھی مجرم ہیں۔ ہمارے حکمران اپنے عوام کے مجرم ہیں۔ حکمرانوں پر عین فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں، اپنے عوام کی بھوک کا خیال رکھیں، اور اپنے عوام کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں، مگر معاملات اس کے برعکس ہیں۔ حکمرانوں کو صرف اپنا خیال ہے، حکمرانوں کو اپنا وی آئی پی ماحول چاہیے، حکمرانوں کو اپنی سیکیورٹی چاہیے، حکمرانوں کو اپنی کروڑوں کی تنخواہ چاہیے۔ ایک ایک لیڈر کو 2 4 شعبوں کا انچارج بنا دیا گیا، کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں بنا دی گئیں۔ عوام دلدل میں گرتی جا رہی ہے اور گر رہی ہے۔ یہ سب ان حکمرانوں کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ یہ عدلیہ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ سب کے سب اللہ کے اور اللہ کی مخلوق کے مجرم ہیں۔ انہیں اپنے معاملات پر ابھی اللہ سے رجوع کرتے ہوئے توبہ تائب ہونا چاہیے، اور جو عیاشیاں یہ اپنے لیے، جو سہولتیں اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری سہولتیں، یہ سارے فراوانیاں عوام میں تقسیم کرنی چاہیے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو دوزخ کا دردناک عذاب ملے گا۔ ملا ہیبت اللہ، انہوں نے امریکہ اور مغرب کے خلاف سخت بیان دیتے ہوئے، سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کیا خلاف ورزی ہے؟ کہ ایک عورت زنا کرتی ہے تو شریعت نے تو زنا کی سزا سنگسار کی ہے، رجم کی ہے، کوڑے لگانا کی ہے، اس کی کیفیات کے مطابق اس کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ افغانستان میں حقوق نسواں کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہو، کیا کشمیر میں خواتین نہیں رہتی؟ فلسطین میں خواتین نہیں رہتی؟ وہ کوئی اور مخلوق ہے؟ وہاں جو ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، وہاں فلسطین کے اندر بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے، کیا وہاں حقوق نسواں اور حقوق انسانیت اور اقوام متحدہ کوئی عمل دخل نہیں رکھتی؟ یہ دوہرا معیار ہے مغرب کا اور مغربی حکمرانوں کا۔ جہاں ان کے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے وہاں ان کو حقوق یاد آ جاتے ہیں، حقوق کی تنظیمیں، نام نہاد تنظیمیں میدان میں آتی ہیں، لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو گرانا ہے، مسلمانوں کو شکست دینا ہے، تو وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اہل مغرب کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پہلے بھی 20 سال تک جنگ کی اور ہم مزید 20 سال سے بھی زیادہ لڑ سکتے ہیں۔ ماضی میں وہ فتووں کے ذریعے طالبان کارروائیوں کا جواز فراہم کرتے تھے۔ خیال رہے اقوام متحدہ اور پوری دنیا طالبان پر زور دے رہی ہے کہ وہ خواتین پر عائد تمام پابندیاں واپس لے اور مجرموں کی جسمانی سزاؤں اور سرعام پھانسی کو روکنے، بین الاقوامی برادری نے انسانی حقوق کی خدشات اور خواتین کے ساتھ سخت سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے
افغانستان کی طالبان حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، یہ سلسلہ تو اور چلے گا، اور ہمارا مشن ہے کہ روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ وہ اکیلے افغانستان میں تو اللہ کا قانون نافذ نہیں کرنا چاہ رہے، ان کا مشن افغانستان سے باہر بھی اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ ہم پھر وہی بات دہراتے ہیں، معصوم فلسطینیوں اور کشمیریوں پر بے رحمانہ ظلم و جبر روکنا عالمی دنیا کو نظر نہیں آتا؟ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیا فلسطین کشمیر میں حقوق نسواں کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ یہ دوہرا معیار مغرب اور امریکی اقوام کا، اور اس سے بھی گھٹیا کردار ہمارے مسلمان حکمرانوں کا، بالخصوص پاکستانی علماء کرام، سیاسی پنڈت اور اسی طرح حکمرانوں کا ظاہرہ مفاد اور مراد، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر حاصل ہونے والی دولت ہے، بس یہی مقصد حیات ہے۔ ملا ہیبت اللہ نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں۔ اگر نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ذلت رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی انجام دردناک جہنم کی آگ ہوگا۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔